صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقت غیبت درود پڑھیں پر محمد التماس ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومین مظہر حسین ابن ظہیر محمد فیاض محمد ابن مظہر حسین مرحومہ حسینی خانم بنت انور مادر بیگم شبانہ پروین بنت قمر حسین معراج فاطمہ بنت سجاد حسین حسین بانو بنت نظر عباس آغا بی بی بنت عباس حسین عباس حسین ابن کفایت علی اور پرویز حسین ابن عباس حسین اور جملہ مومنین مومنات کے لوگوں احسان فرمائیں. ایک مرتبہ مل کے درود پڑھیں پر محمد و آلہ کربلا معراج انسانیت اس عنوان کے ذیل میں کچھ باتیں گزشتہ دنوں میں آپ کی خدمت میں عرض کی. گفتگو کا آج آخری مرحلہ ایک نتیجہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. انشاءاللہ جو وقت ہے اس میں کوشش ہے کہ نتیجہ آپ کے سامنے پیش کروں. انسانی اعلیٰ ترین صفات چاہے وہ صبر ہو، چاہے وہ شجاعت ہو، چاہے وہ تسلیم ہو، چاہے وہ مرضی پروردگار ہو، جتنی بھی صفات انسانیہ پروردگار ایک انسان میں دیکھنا چاہتا ہے، اس کی بہترین مثال آپ کو کربلا میں نظر آئے گی. بس ضرورت یہ ہے کہ انسان سمجھ پائے کہ یہ مثالیں کربلا میں کس طرح سے اپنے آپ کو دکھا رہی ہیں. عزیزوں، ان صفات کا کربلا میں ہونا گرچہ ایک اہم مسئلہ ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر کیسے ان صفات کو اجاگر کریں. وہ کون سا طریقہ ہے، وہ کون سا راستہ ہے کہ ہمیں کربلا والوں کی صفات کے ساتھ نزدیک کر لیں. کیونکہ جتنا ہم کربلا والوں سے نزدیک ہوتے چلے جائیں گے اتنی ہمیں معراج ملتی چلی جائے گی. اور اگر کربلا انسانیت کی معراج ہے تو سب سے پہلے ہم عزاداروں کے لیے معراج ہونا چاہیے. سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ کون سا راستہ ہے کہ جس کو اپنا کر اور اس کے اوپر عمل کر کے ہم ان ہستیوں سے اپنے آپ کو نزدیک کر سکتے ہیں. پروردگار نے ہر انسان کو برابر فرصت نہیں دی. کچھ نہیں معلوم کہ کب کس کا بلاوا آ جائے، اس لیے اس کام میں تاخیر بھی جائز نہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مولانا چھوڑیے اگلے سال سے شروع کریں گے. آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ انشاءاللہ کل سے شروع کریں گے. نہیں، آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم مجلس کے بعد شروع کریں گے. اب تو آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. کتنی کلپیں آپ دیکھ چکے ہیں کہ خطیب منبر پہ تو اپنے پیر سے جاتا ہے لیکن خود سے نیچے نہیں آتا.
میں نے اس لیے اپنی مثال دی کہ آپ گھبرائیں نا، اگر آپ کی مثال دے دیتا تو یہاں خالی ہو جاتا، اس لیے میں نے اپنی مثال دی کہ ابھی میں اپنے پیروں سے اوپر آیا ہوں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں یہاں سے خود سے اتروں، اس لیے اس کام کو تو کوئی یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ میں ایک لمحہ تاخیر کر سکتا ہوں، تاخیر جائز نہیں۔ کون سا ہے وہ راستہ؟ کم سے کم انسان جب اس فرش پر آئے تو یہ نیت ہی کر لے کہ پروردگار مجھے اسی راستے پر چلنا ہے۔ پروردگار انسان کی نیت کو دیکھتا ہے، آواز دیتا ہے، اے میرے بندے تو میری طرف ایک قدم بڑھانے کی نیت کر، میں تیری طرف 70 قدم بڑھاتا ہوا نظر آؤں گا۔ درود پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ تو وہ راستہ کون سا ہے عزیزوں؟ وہاں تک مجھے انشاءاللہ آج آپ کو پہنچانا ہے، اور پروردگار سے دعا ہے کہ میں خود بھی اس راستے تک پہنچوں۔ دیکھیے، اگر ہم ایک پیڑ اور ایک درخت کو نظر میں رکھیں تو ایک درخت 3 حصوں سے بنا ہوتا ہے۔ ایک حصہ ہوتا ہے جسے درخت کی اصل کہا جاتا ہے، کچھ حصہ زمین کے اندر اور کچھ حصہ زمین کے باہر، بغیر اس کے تو درخت ہوتا ہی نہیں۔ اور اس تنے کے اوپر یہ جو اس کی اصل ہے، کچھ شاخیں نکلتی ہیں اور ان شاخوں کے اوپر کچھ پھل نکلتے ہیں۔ درخت اگر پھلدار ہے تو اس میں یہی 3 حصے پائے جاتے ہیں۔ اب میں آپ سے سوال کروں کہ عزیزوں یہ بتائیے، بازاروں میں پیڑ کے تنے کو بیچا جاتا ہے، پیڑ کی شاخوں کو بیچا جاتا ہے، یا پھلوں کو بیچا جاتا ہے؟ آپ کہیں قبلہ پھلوں کو بیچا جاتا ہے۔ ہماری زندگی بھی درخت کی طرح ہے، ہماری زندگی درخت کی طرح ہے۔ پروردگار نے، کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، عقل اور جذبات، آج اسی کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ پروردگار نے انسان کو عقل دی تاکہ عقل کے سہارے صحیح عقائد کا فیصلہ لے سکے۔ پروردگار انسان سے یہ نہیں پوچھے گا کہ میں نے تجھے کہاں پیدا کیا۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں بھائی ہم تو یہاں پیدا ہو گئے۔ یہ تو ہمیں اور آپ کو خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ اس نے بغیر مانگے ایسی جگہ پیدا کر دی۔ تو وہ پروردگار جو بغیر مانگے ایسی جگہ پیدا کر سکتا ہے، اگر انسان اس سے صحیح سے مانگ لے۔ آپ دیکھیں، مانگنے کے مسئلے میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض فقیر، بلکہ جو پروفیشنل فقیر ہوتے ہیں، وہ اگر آپ کے گھر پہ آئیں گے کچھ مانگنے، ایک بار اس نے کھٹکھٹایا، آپ نے ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال لی۔ گرمی کا زمانہ ہے، اے سی میں لیٹے ہوئے ہیں، کون اٹھ کے جائے گا؟ لیکن رہا تو وہ فقیر، میں نے آپ سے کہا پروفیشنل فقیر، وہ دوبارہ بیل بجائے، اب آپ تھوڑا سا کیا ہے بھائی، تو وہ اس کو آپ کی کوئی چنتا نہیں ہے کہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے یا برا لگ رہا ہے۔ وہ 3ری بار بیل بجائے گا، 4تھی بار بیل بجائے گا، 5ویں بار بیل بجائے گا۔ آخرکار آپ کتنا صبر کریں؟ آخرکار آپ اٹھیں گے۔ اب آج کل تو 1 روپے میں کام نہیں چلتا ہے، اب آپ جو ہے وہ 10 کروڑ لے بھائی چاچا بھاگ۔ پتہ یہاں کیا ہوا؟ آپ نے فقیر کو دیا نہیں، اس نے لے لیا۔ یعنی عزیزوں، کم سے کم فقیر سے اتنا تو سیکھنا ہی چاہیے۔ ارے اگر تم خدا کے بندے ہو
تو مانگنا تو سیکھ لو، اسے دینا تو ہر طرح سے آتا ہے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ تم اس کے در پر آ کے مانگ کے بتاؤ کہ پروردگار ہمیں مانگنا اچھا لگتا ہے، تجھے دینا اچھا لگتا ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ کل میں نے آپ کو مثال دی تھی نا ماہ رمضان کی، آج پھر دیتا ہوں مثال۔ مشکل تو یہ ہے کہ ہم لوگ مانگنے میں بھی بڑے سست ہیں، کام کرنے میں کاہلی ہو الگ بات ہے، اما مانگنے میں بھی سستی ہے۔ آپ دیکھیے ماہ مبارک رمضان تصور کیجئے، پھر آج مولانا نہیں ہے، خود انہیں مجلس پڑھنا دے گئی، نہیں تو وہ پریکٹیکل ہے ان کا، ہمارا بھی۔ نماز مغرب ختم ہوئی، اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، الہی آمین تو کہیے، دعا مانگ رہا ہوں۔ آپ کو لگ رہا ہے صرف جو ہے میں ایگزامپل دے رہا ہوں، نہیں، میں دعا مانگ رہا ہوں۔ تو جو پہلی والی دعا ہوتی ہے جملہ، اس پہ جب پبلک الہی آمین کہتی ہے تو دیواریں لرزتی ہیں، اور جیسے ہی وہ آگے بڑھے تھوڑا سلو، نیکسٹ دعا اور سلو، تھوڑا اور بڑھے اور سلو، اور تھوڑی دیر کے بعد تو پبلک کے دل سے لگتا مولانا کتنی دعا مانگیں گے، اما بس کریے افطار لگا ہوا ہے۔ تو اگر مولانا پلٹ کے جواب دے میں دعا اپنے لیے نہیں مانگ رہا ہوں، کیونکہ پروردگار نے کہا ہے کہ نماز کے بعد، مجلس کے بعد دعا مانگنا بہترین وقت ہے دعا مانگنے کا، یہ تو تمہاری بہتری کے لیے مانگ رہا ہوں۔ اب آپ خود سوچئے، وہ انسان جو دعا مانگنے میں کاہلی دکھا رہا ہو، وہ عمل کرنے میں کتنا کاہل نظر آئے گا۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک شخص آتا ہے خدا کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے، پروردگار کہتا ہے ملائکہ سے جلدی سے دے دو، جلدی سے دے دو۔ ملائکہ فوراً دفعہ دفعہ دیا اس کو، وہ بھی خوش، پروردگار ادھر مانگا ادھر ملا۔ تھوڑی دیر بعد پروردگار کا ایک مومن بندہ آتا ہے، نماز شب کا پابند، حلال اور حرام کا پابند، سب کچھ، وہ آ کے مانگتا ہے۔ تو ملائکہ سوچتے ہیں کہ جب اسے پروردگار نے اتنا فٹافٹ دے دیا تو اس کو تو بالکل، تو بھائی یہ تو اپنا ہے۔ آواز قدرت آتی ہے، رکو، دینا مت، دینا مت۔ اب ملائکہ پریشان، پروردگار وہ تو غیر تھا، کبھی تیرا سجدہ نہیں کیا، اسے تو تم نے فوراً دے دیا، اور یہ تو تیرا بندہ ہے، اسے کیوں اتنی دیر لگا رہا ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم، میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ بندہ زیادہ دیر میری بارگاہ پہ رکے، اس لیے میں نے فوراً کہا دے دو، لیکن یہ میرا بندہ ہے، میں چاہتا ہوں کچھ دیر میرے دروازے پر رکا رہے، اس کی مناجات مجھے پسند ہے۔ تو عزیزوں، اگر کبھی دعا کو مستجاب ہونے میں دیری ہو تو یہ نہ سوچ لیجئے گا کہ کوئی مشکل ہے، شاید آپ پروردگار کے اتنے اچھے بندے ہیں کہ وہ بار بار چاہتا ہے آپ اس سے مانگیں، دینا تو اس کا عادت ہی ہے، وہ دے کے ہی رہے گا، لیکن یہ ہمارا امتحان ہوتا ہے کہ ہم مانگنے میں کس طرح سے مانگتے ہیں۔ تو آپ نے غور فرمایا، پروردگار نے عقل دی انسان کو اور کہا انسان، عقل کے ذریعے سے تجھے طے کرنا ہے کہ تیرا عقیدہ کیسا ہے۔ آپ دیکھیں، عقیدے کو کہا جاتا ہے اصول دین۔ عقیدے کو کیا کہا جاتا ہے؟ اصول دین۔ اصول دین کی جتنی باتیں ہیں اے سے لے کے زیڈ تک سب سمجھنے والی ہیں، تقلیدی نہیں ہیں۔ فلاں کا عقیدہ یہ ہے تو میرا بھی ہونا چاہیے، فلاں کا عقیدہ ہے وہ جانے،
آپ کا عقیدہ آپ سے پوچھا جائے گا. ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کم سے کم جو اصول دین کی ابتدائی باتیں ہیں انہیں دلیل سے مانیں. نبی کریم ہیں، جا رہے ہیں، اصحاب ساتھ میں ہیں، درس دینا ہے. ایک بڑھیا نظر آتی ہے، نبی کہتے ہیں جاؤ ذرا اس بڑھیا سے پوچھو یہ خدا کو مانتی ہے یا نہیں. اصحاب آگے بڑھے، اے بڑھیا خدا کو مانتی ہے یا نہیں؟ کہا بے شک. آئے جواب دیا، کہا یا رسول اللہ مانتی ہے. کہا چلو میرے ساتھ. کہا یا رسول اللہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا مجھے اس سے پوچھنا ہے کہ وہ اگر خدا کو مانتی ہے تو اس کی دلیل کیا ہے. کہا یا رسول اللہ بڑھیا ہے اسے کیا پتا. کہا نہیں، بغیر دلیل کے قبول نہیں کیا جائے گا. پہنچے نبی، کہا بڑھیا تیرا دعویٰ یہ ہے کہ تو خدا کو مانتی ہے. کہا دلیل کیا ہے؟ اس کے سامنے چرخہ رکھا ہوا تھا، اس نے ہاتھ سے ہلایا، چرخہ چل پڑا. کہ اللہ کے رسول بغیر میرے چلائے یہ چرخہ نہیں چل رہا ہے. اتنی بڑی کائنات بغیر پروردگار کے کہاں چل سکتی ہے؟ نبی نے کہا اے کاش اے جوانوں تمہارا عقیدہ اس بڑھیا کی طرح ہوتا. اس کے پاس کم سے کم اپنی بات کے لیے دلیل تو ہے. تم پتہ نہیں کس کی تقلید کرتے رہتے ہو. عقل کے اوپر اپنے عقائد کو اتارو، صحیح طریقے سے عقائد سیکھو. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. عقیدہ یہ اس درخت کا اصل ہے جسے تنا کہا جاتا ہے. اب آپ بتائیں عزیزوں، اگر درخت کے پتے مرجھانے لگے، پھل سڑنے لگے، اور آپ مالی سے کہیں بھائی یہ درخت کے پتے سڑ رہے ہیں، پھل خراب ہو رہے ہیں، سوکھ رہا ہے پیڑ، تو وہ پانی شاخوں پہ ڈالے گا یا جڑوں میں ڈالے گا؟ ہم نے کسی مالی کو نہیں دیکھا کہ وہ سوکھے ہوئے درخت کے پتوں پہ پانی ڈالتا ہو. ہمیشہ پانی جڑوں میں ڈالا جاتا ہے. جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ جڑوں میں پانی کیوں ڈال رہے ہو، کہ تمہیں اتنا بھی نہیں معلوم اگر پتوں اور ٹہنیوں کو صحیح کرنا ہے تو پہلے جڑ کا خیال کرنا پڑے گا. اگر اپنے عمل کو سنوارنا ہے تو پہلے عقیدے کو سنوارنا پڑے گا. درود پڑھے پر محمد و آل محمد. کوئی عقیدہ لے کے نہیں آتا عزیز. اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. اے انسانوں، جب ہم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے باہر نکالا تمہیں کچھ نہیں آتا تھا. ہم نے تمہیں عقل عطا کی، ہم نے تمہیں کان عطا کیے تاکہ اس کے ذریعے سے تم علم حاصل کرو اور صحیح عقائد اپنانے کے بعد پروردگار کا شکر ادا کرو. پروردگار کا شکر ادا کرو. یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی زندگی کا ایک وقت لگائے. فلاں صاحب نے یہ کہہ دیا تھا، اچھا فلاں صاحب نے یہ کہہ دیا تھا، صحیح تھا یا غلط ہے؟ ابھی میں اگلے مرحلے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. تو یہ پہلا مرحلہ ہے، اسے کہا جاتا ہے بیس. یہ ہے اصل. جب عقیدہ اور اس کا مسئلہ ختم ہو گیا، اب مسئلہ آتا ہے یہ ہے اصول دین. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اصول دین، یعنی دین کی جڑیں. یہی تو پڑھا جاتا ہے. 5 ہیں تو کم سے کم اب تو خدا نے توفیق دی تھی ایک زمانے میں کہ تنظیم کی کتابیں چلتی تھی، لوگ کچھ پڑھ لیتے تھے. اب تو شاید وہ بھی بہت کم ہو گئے ہیں. نہیں، ٹیوشن لگانے کے لیے اللہ میاں نے بڑے پیسے دیے. قرضہ لے کے کہیں نہ کہیں سے کر کے. کیوں؟ کیونکہ والدین کو اتنا بھروسہ ہے کہ اگر اس راستے میں بچہ پڑھے گا تو کل کچھ کر لے گا. لیکن دین پہ بھروسہ ہی نہیں ہے. اگر دین پہ بھی بھروسہ ہوتا تو جہاں دنیا کے لیے خرچ کر رہا ہے وہاں پہلے دین کے لیے خرچ کرتا. کل بھی میں نے اشارہ کیا تھا اس بات کی طرف. عزیزوں متوجہ ہوئیے،
کوئی باہر سے سکھانے نہیں آئے گا. پروردگار اس قوم کے حالات کبھی نہیں بدلتا ہے جو خود اپنے حالات کو بدلنے کا فیصلہ نہ لے. ما یغیر اللہ بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. ہم نے ایسی شیعہ قوم بھی دیکھی جس نے ارادہ کیا کہ 2500 سالہ تخت شہنشاہی کو پلٹ دیں. ادھر انہی نے ارادہ کیا، پروردگار نے خمینی بت شکن کو بھیج کے بتایا تم ارادہ کرو، ہم جانتے ہیں کیسے تخت کو پلٹا جاتا ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. کو سجانے کے لیے ہے، بے شک کربلا سیاہ کپڑے پہننے کے لیے ہے، لیکن کربلا صرف اس کے لیے نہیں ہے. کربلا علی اصغر کو پروان چڑھانے کا نام ہے. کربلا علی اکبر کی جوانی پہ ناز کرنے کا نام ہے. کربلا زینب جیسی خواتین کو پرورش دینے کا نام ہے. کربلا عباس جیسی وفا کو جوانوں میں ڈالنے کا نام ہے. کربلا ام کلثوم اور سکینہ جیسی خواتین کو معاشرے کو دینے کا نام ہے. کربلا حبیب جیسے سپاہیوں کا نام ہے. کربلا حر جیسے معافی مانگنے والوں کا نام ہے. جب ایسے انسان بنتے ہیں تب کربلا وجود میں آتی ہے. یا علی، کربلا معراج انسانیت ہے، لیکن اس شخص کے لیے جو معراج پہ جانے کا ارادہ تو کرے، ارادہ تو کرے. اسے کہا جاتا ہے اصول دین. اس کے بعد باری آتی ہے فروع دین کی. فروع دین کے جتنے بھی مسئلے ہیں ٹوٹل سب کا تعلق ہے عمل سے. نماز پڑھی جاتی ہے، روزہ رکھا جاتا ہے، حج کیا جاتا ہے، خمس دیا جاتا ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک کام کا نام ہے. تولا تبرہ بھی کام کا نام ہے. یہ سب کام. کوئی عقیدہ کتنا میرا عقیدہ ہے خمس کے اوپر، بہت پکا عقیدہ ہے. قبلہ دیتے کتنا ہے سوچ رہے ہیں. محمدیہ سوچتے سوچتے ہی میں جناب اسرائیل تشریف لے آئے. تو میں قبلہ سوچتے ہی رہ جائیں گے. نہیں، عمل کا نام ہے. فروع دین عمل کا نام ہے. اگر ہم اور آپ ایک سڑک سے نکلیں اور ایک دم سے سڑک کے کنارے امام بارگاہ پڑے، آپ کیا کریں گے؟ جھک کے سلام کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ٹھیک. تھوڑا آگے بڑھیں گے، ایک مندر پڑ گیا، آپ جھکیں گے. جھکنا عمل کا نام ہے. اور میں آپ سے پوچھوں کیوں وہاں جھکے یہاں نہیں جھکے؟ آپ کا جواب کیا ہوگا؟ کہیں گے قبلہ وہ ہمارا عقیدہ تھا، اس پہ ہمارا عقیدہ ہے لہٰذا وہاں ہم جھکے. اس پہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے لہٰذا ہم نہیں جھکے. مثال سے بات روشن ہو گئی. یعنی انسان وہی عمل کرتا ہے جیسا اس کا عقیدہ ہوتا ہے. قبلہ سیب کے تنے کے اوپر انار کا پھل نہیں نکلتا ہے. جیسا درخت ہوتا ہے ویسے ہی ٹہنیاں پائی جاتی ہیں. جیسا عقیدہ ہوتا ہے انسان کا عمل ویسا ہی ہوتا ہے. آپ جانتے پروردگار نے کیوں ایسے رکھا ہے؟ کیونکہ عقیدے کا دعویٰ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. کیونکہ عقیدہ ہے قلبی مسئلہ ہے. بھائی میرے قلب میں، میرے سینے میں کیا عقیدہ لے کے ٹہلنا ہوں کسی کو کیا پتا. پروردگار نے کہا تو صحیح، ہمیں نے تو تمہیں بنایا ہے، جاؤ گے کہاں؟ اس عقیدے کو اظہار کرنے کا ایک راستہ بنا دوں گا اور اس راستے کا نام ہے عمل. تمہارا عمل
عزیزوں توجہ کریں آپ کربلا میں. کبھی آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا, آپ جا رہے سامنے سے کوئی پتھر پھینکتا ہے ایک دم سے. پروردگار نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے کہ وہ آٹومیٹکلی اپنے آپ کو ہٹا لیتا ہے. ایسا ہوتا ہے یا آپ چلتے ہوئے جا رہے ہیں, ایک دم سے سامنے گڈھا آتا ہے, خود بخود بریک لگ جاتا ہے. یہ رحمت پروردگار ہے. اگر انسان کے جسم میں یہ سسٹم نہ ہوتا تو وہ اس سے پہلے ہی مر جاتا. ہے ایسا یا نہیں؟ یعنی پروردگار نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. اللہ اکبر. جہاں فطرت کے اوپر حکومت کی جائے اسے کربلا کہتے ہیں. سنسناتے ہوئے تیر آ رہے ہیں, جناب سعید کھڑے ہوئے ہیں, جناب زہیر کھڑے ہوئے ہیں. تیر آتا ہے, تیر چلانے والا یہ سوچتا ہے فطرت کا تقاضا ہے یہ تو سامنے سے ہٹ جائیں گے, لیکن ایسا پہاڑ بن کے کھڑے ہوئے ہیں, تیر تجھے اجازت نہیں ہے ہم سے گزر کے حسین تک پہنچ جائے. کیوں؟ کیونکہ ہم حسین پہ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں جسے یہ تیر ہلا بھی نہیں سکتے. اسے کہا جاتا ہے کربلا, جہاں اس طرح کا انسان کا عقیدہ ہو. اور اس کے بعد جب جناب سعید گرے ہیں اور مولا نے نماز ختم کی ہے تو جناب سعید کو مولا نے اپنے زانوں پہ لٹایا. تو پتہ جناب سعید نے کیا جملہ کہا؟ کہا مولا اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو معاف کیجئے گا. اللہ اکبر. سنسناتے ہوئے تیر سینے پہ روکنے کے بعد جناب سعید یہ نہیں کہنا میں نے بہت بڑا کوئی کارنامہ کر دیا. عجیب حال ہے معاشرے کا, اگر ذرا سی کسی کی مدد کر دیتے ہیں تو بس چلے تو پمفلیٹ چھپوا کے بٹوا دے. نہیں, کربلا معراج انسانیت ہے. عزیزوں کربلا درس لینے کے لیے ہے کہ دیکھو جو اپنی جان کی بازی لگا رہا ہے وہ تک حسین سے یہ کہہ رہا ہے مولا اگر کوئی کمی ہوئی ہو تو معاف کیجئے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مقام حسین کیا ہے. حسین اس آسمان کا نام ہے کہ جس پر اگر پوری کائنات کو بھی قربان کر دیا جائے تو کم ہے. ایک انسان کی جان کیا معنی رکھتی ہے حسین کے آگے. تو انسان کا عمل نکلتا ہے, نشأت پاتا ہے اس کے عقیدے سے. جیسا مستحکم عقیدہ ہوتا ہے ویسا مستحکم اس کا عمل ہوتا ہے. امام زین العابدین سید سجاد علیہ السلام نماز ادا کر رہے ہیں. ادا کرتے کرتے جب مولا رکوع میں جاتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کی ردا آپ کے شانے کے اوپر سے گر جاتی ہے. مولا ایسے کنٹینیو نماز کو پورا کرتے ختم ہو جاتی. کچھ صحابی بھی بیٹھے ہوئے تھے, آگے بڑھے کہ مولا آپ کی ردا آپ کے شانے پہ سے گر گئی, آپ نے صحیح نہیں کی. درس ہے. مولا نے کہا میں نماز میں ایسی ذات کی طرف متوجہ تھا کہ مجھے معلوم بھی نہیں پڑا کہ کب یہ ردا میرے شانے سے نیچے گر گئی. کیوں؟ علی کا ہی تو لال ہے. کہا دادا کے پیر سے تیر نکالا گیا تھا, دادا کو احساس نہیں ہوا تھا. یہ نہ سمجھنا ہم انہی کی نسل سے ہیں. ہم جب خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو کائنات کو اپنے پیچھے ڈال دیتے ہیں اور صرف خدا سے متوجہ ہوتے ہیں. پھر ہمارے اور خدا کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہو سکتا. یہ عقیدہ اور اس کا نتیجہ انسان کا عمل. آخری مرحلہ عمل ریپیٹ ہوتا ہے, اور جیسے جیسے ریپیٹ ہوتا ہے انسان کا اخلاق اور کردار بن جاتا ہے. اگر کوئی انسان ایک بار
کسی کی مدد کر دے، اسے سخی نہیں کہتے، اسے سخی نہیں کہتے۔ کسی نے مولا کائنات کے سامنے آ کے تعریف کی کہ مولا حاتم بڑا سخی انسان ہے۔ تو مولا نے کہا کیوں، ذرا بتاؤ اس کی کیا تعریف ہے؟ کہا 7 دروازوں سے دیتا ہے، ایک سے دیتا ہے، دوسرے سے دیتا ہے، تیسرے سے دیتا ہے۔ مولا نے کہا دینا اچھی بات ہے، لیکن سخاوت کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے دروازے سے اتنا دے دے کہ دوسرے پہ جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ عزیزوں، دنیا کی سخاوت اور ہے، علی اور خاندان علی کی سخاوت اور ہے۔ ایک بار دے کہ تم سخی نہیں بن جاؤ گے، پھر کیا کرنا پڑے گا؟ کہا اس دینے کو بار بار ریپیٹ کرنا پڑے گا۔ پہلی مرتبہ جب انسان دینے چلتا ہے، جب جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے تو چیک کرتا ہے نیا نوٹ نکل رہا ہے یا پرانا ہے، لیکن جب 1 2 3 بار دے دیتا ہے تب اب یہ عادت ختم ہو جاتی ہے، جو آئے دے دو۔ روپے سے شروع ہوتا ہے، دھیرے دھیرے 5 تک پہنچتا ہے، 10 تک پہنچتا ہے، پھر کبھی کبھی کیا کرتا ہے، کہتا ہے بھائی اتنا کمایا ہے، چلو تھوڑا سا کچھ فقیروں کے لیے الگ کر دیں۔ پھر دھیرے دھیرے مسئلہ اور آگے بڑھتا ہے، دیکھتا ہے نہیں یہ ہستیاں تو وہ ہیں جو اپنے کھانے کو بھی دے چکی ہیں، تبھی تو قرآن کہہ رہا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ دیکھو یہ ہستیاں وہ ہیں جو اپنی ضرورت کو خدا کی راہ میں دیتی ہیں۔ تم پہلے اپنی ضرورت پوری کرتے ہو، بعد میں ضرورت مند کو دیکھتے ہو۔ یہ پہلے ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، پھر اپنی طرف دیکھا کرتے ہیں۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو انسان کا اسے کہا جاتا ہے کردار۔ کوئی ایک بار زندگی میں صبر کر لے، اسے صابر نہیں کہتے، بلکہ صبر کرنا اس کے وجود کا حصہ ہو جانا چاہیے۔ اگر کوئی ایک بار سچ بول دے، اسے سچا نہیں کہتے، بلکہ سچ بولنا اس کی عادت ہو جانا چاہیے۔ اگر کوئی ایک مرتبہ بزرگوں کا احترام کر دے، اسے احترام کرنے والا نہیں بولتے، بلکہ احترام کرنا اس کے وجود کا حصہ ہو جانا چاہیے۔ عزیزوں، کردار اس صفت کا نام ہے کہ بغیر سوچے انسان سے ہو جائے، یعنی بیٹھ کے پھر جوڑ گھٹاؤ نہ کرے، اٹھیں گے تو کیا ہوگا اور نہیں اٹھیں گے تو کیا ہوگا، اور ایک بار پیتنا بدلا اور دوسری بار پیتنا بدلا، اتنی دیر میں تو ملائکہ کہیں گے بھیا تو اتنا سوچ سمجھ کے کرتا رہے گا تو تجھے با اخلاق نہیں کہا جائے گا۔ اخلاق تو اسے کہا جاتا ہے کہ ایک ہاتھ سے دے دے تو دوسرے کو خبر تک نہ ہو، دوسرے کو خبر تک نہ ہو۔ اس لیے علماء اخلاق کہتے ہیں کہ جب تک ایک کام کو بار بار نہ کیا جائے، یہ کام انسان کی صفت نہیں بنتا ہے، آپ دیکھ لو۔ اور عزیزوں، صفت بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے اور صفت گوانا بڑا آسان ہوتا ہے، بڑا آسان ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ ایک بھری ہوئی بالٹی کنویں سے باہر کھینچنے میں بڑا دم لگے گا، لیکن اگر واپس بھیجنا چھوڑ دیجئے سیدھی نیچے۔ شیطان یہی کرتا ہے، کہتا ہے یہ جو تم اتنا کما کے حاصل کر کے لائے ہو، اگر ذرا سا میں نے تمہیں دھکا دے دیا اور اس محرم میں نے نذر کی کہ ایک مسئلہ ہر جگہ پڑھوں گا، دیکھیے عزیز 2-4 منٹ، ابھی تک آپ میرے ساتھ تھے یا نہیں تھے مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن 2-4 منٹ آپ میرے ساتھ نہیں ہیں۔ محرم ایک ایسے دنوں کا نام ہے جس میں انسان بہت کچھ کما لیتا ہے۔
جو سال میں کبھی نہیں کما سکتا، حتی رمضان میں، حتی رمضان، کیونکہ جو فضائل مجلس کے بیان کیے گئے ہیں کسی چیز کے نہیں. اور رمضان تو ایک مہینہ ہے، محرم ڈبل ہے. بھئی ٹائم زیادہ ہوگا تو کمائی بھی زیادہ ہوگی. اور دوسری بات، ہمارا رمضان تو سب مناتے ہیں، لیکن فرش عزا پہ ہر کوئی نہیں آتا. محمد والے محمد آواز بلند چلیے تفصیلی گفتگو ایک اشارہ کروں. میں اشارے اس لیے کرتا ہوں کہ منتظمین کو یاد رہے. یہ مجھ سے پوچھا کرتے مولانا موضوع دیجیے، کبھی کبھی سنتا ہوں بھیا اشارہ کر دیا تھا، یاد دلا دیجیے. ایک موضوع پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں مسکین بھائی. دوسرا موضوع رمضان اور محرم کی شباہت ایک بیان کر رہا ہوں. خطبہ شعبانیہ میں آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، جیسے رمضان آتا ہے خطبہ سنایا جاتا ہے. اس خطبے میں نبی فرماتے ہیں انفاسکم فیہ التسبیح. روزے دار کا روزے کی حالت میں سانس لینا بھی کیا ہے؟ تسبیح پروردگار ہے. یہ رمضان سے مخصوص نہیں. 8ویں امام نے فرمایا نفس المحموم فی ہمنا تسبیح. عزادار کا ہماری عزاداری میں سانس لینا تسبیح پروردگار ہے. تو جیسے روزے دار کا سانس لینا عبادت ہے، ویسے ہی عزادار کا بھی سانس لینا عبادت ہے. عزیزوں، یہ ایام عزا بہترین دن ہیں انسان کے کمال پانے کے لیے. جو حاصل کرنا ہے اس 2 مہینے 8 دن میں حاصل کر لیجئے. ٹھیک؟ اس کے بعد آپ کے پاس 10 مہینے ٹائم ہے. اب میری طرف متوجہ رہے. 2 مہینے 8 دن میں ہمارا لیول یہاں تک پہنچا ہے. باقی 10 مہینے کچھ نہ کیجیے. نارمل نماز پڑھیے، نارمل روزے رکھیے، اسے بچا کے رکھیے، اسے نیچے نہ آنے دیجیے. 10 مہینے اوپر جانے کی کوشش نہ کیجیے، نیچے جانے سے بچے رہیے. اگلا سال انشاءاللہ آئے گا، پھر اگلے 10 مہینے کچھ نہ کیجیے، صرف بچانے کی کوشش کیجیے. پھر انشاءاللہ آئے گا محمد، پھر ایک لیول اوپر. عزیزو، اسی کو تو کہتے ہیں کربلا معراج انسانیت ہے. کربلا معراج ہے تمہارے لیے، تم اسے سمجھ تو پاؤ. ہم محرم میں تو اس طرح سے تمہارے کردار کو سوار دیتے ہیں کہ تم خود بھی یہ سمجھ نہیں پاؤ گے کہ کیا ہوا. میرے اندر اتنی چینجنگ آ گئی. کہا یہ تبدیلی حسین کی بارگاہ کا صدقہ ہے. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ محرم 2 مہینے 8 دن نہیں ہونا چاہیے، بلکہ باقی دنوں میں بھی اس کا اثر باقی رہنا چاہیے. عزاداری میں خواتین شرکت کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں؟ میں نے پہلے دن سوچا تھا لیکن کہا آخری دن بیان کروں. باحجاب کرتی ہیں یا بے حجاب؟ بس. تو عزیزوں، اگر حسین کی بارگاہ میں کوئی حجاب سے آ رہا ہے تو اسے خیال رکھنا چاہیے عزاداری پہ حرف نہ آئے. کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے
کہ اس منبر نے انہیں کیا سکھایا، اس منبر نے انہیں کیا بتایا، اس منبر نے ان کے اندر کیا تبدیلی کی؟ نہیں عزیزوں، اگر ایک خاتون فرش عزا پہ حجاب میں آ رہی ہے تو پھر حجاب اس کی سیرت بن جانا چاہیے، پھر حجاب اس کی زندگی میں آ جانا چاہیے، اب جہاں نظر آئے اسے با حجاب ہونا چاہیے۔ کربلا معراج بنے گی، آپ بتائیں کون سا ایسا فنکشن ہے جس میں آپ بے دھڑک اپنے بچوں کو لے کے چلے جاتے ہو سوائے فرش عزا کے؟ انسان مسجد میں بھی اپنے بچے کو لے جاتے ہوئے گھبراتا ہے، بھیا نماز نہیں پڑھنے دے گا، ڈسٹرب کرے گا۔ یہ شرف تو فقط حسین کا ہے۔ جہاں کسی کی کوئی روک ٹوک ہے ہی نہیں، زبان آتی ہے آ جاؤ، نہیں آتی ہے آ جاؤ، جوان ہو تو آ جاؤ، بچے ہو تو آ جاؤ، بوڑھے ہو تو آ جاؤ، صحت مند ہو تو آ جاؤ، بیمار ہو تو آ جاؤ، فقیر ہو تب بھی یہی فرش ہے، امیر ہو تب بھی یہی فرش ہے۔ یہ تو عجب معراج کی جگہ ہے جہاں کسی کو ایک دوسرے پہ فوقیت نہیں دی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں سب، آپ دیکھیں کتنا اتحاد ہے اس فرش کے اوپر۔ آپ اچھی اچھی کمیونٹی میں دیکھ لیں، کتنی تاکیبات کے بعد بھی یونیفارم ایک نہیں ہو پاتا ہے، لیکن یہاں بغیر کہے سب ایک ہی لباس میں نظر آتے ہیں۔ کہا یہ ہوا کیا ہے؟ کہا یہ ہوا کچھ نہیں ہے، ہم حسینی بن گئے ہیں، حسینیت کا نام اتحاد ہے۔ ابھی تم ہمارا ظاہر متحد دیکھ رہے ہو، کل ہمارا باطن متحد دیکھو گے۔ درود پڑھے بر محمد آل پروردگار تمام عزاداروں کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔ پروردگار جو بھی ان کی دلی خواہشات ہیں اس کو پورا فرما۔ بار الہ جو آوازیں تیرے حسین اور حسین کے شہداء کے اوپر بلند ہوتی ہیں اس پر اپنی رحمت خاص نازل فرما۔ پروردگار الگ طرح سے دیکھتا ہے۔ روایت ہے کہ پروردگار اس سے پہلے کہ عرفہ کے دن حاجیوں پہ نظر ڈالے، پہلے حسین کے زائروں پہ نظر ڈالتا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آیا ہوگا کہ ہم تو زائر نہیں ہیں، پروردگار جو زیارت پہ جا چکا ہے اسے دوبارہ توفیق عنایت فرمائے، اور جو نہیں گیا ہے اسے بار بار توفیق عنایت فرمائے۔ نہیں عزیزوں، آقا بہجت نے مسئلہ بڑا آسان کر دیا۔ بہجت کا نام تو سنا ہی ہوگا آپ لوگوں نے، اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب مجلس میں جاؤ اور کوئی تم سے راستے میں پوچھے کہاں جا رہے ہیں تو یہ نہ کہنا مجلس میں جا رہا، کہنا کربلا جا رہا۔ کیوں؟ کیونکہ پروردگار ہر فرش عزا کو کربلا کا درجہ دیتا ہے۔ عزیزوں، ہم اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں بتا نہیں سکتے، بس ضرورت ہی ہے کہ انسان قدم آگے بڑھے۔ عزیزوں، کربلا کو محدود نہ کیجیے، فرش عزا کو محدود نہ کیجیے۔ حسین کبھی جاتے نہیں ہیں، حسین وہ ذات ہے ہی نہیں کہ جو چلی جائے۔ حسین اگر کسی دل میں آ گئے تو پھر وہیں بس جاتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی کہ انسان اس طرح سے 2 مہینے 8 دن پریکٹس کرے کہ کم سے کم یہ نشہ 10 مہینے تو باقی رہے۔ اب اس سے پہلے کہ یہ کم ہو پھر دوبارہ وہ ایام آ جائیں گے۔
آپ نے دیکھا پریکٹس میں یہی تو ہوتا ہے، ہر کچھ دنوں کے بعد کیا کیا جاتا ہے؟ ریپیٹ کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، تذکر دیا جاتا ہے۔ یہاں اسی لیے آئے کہ انسان اپنے کردار کو عالی بنائے۔ اب جو میں نے شروع میں مثال دی تھی اس کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ عرض کیا آپ سے کہ ہمارا عقیدہ اصول دین ہے، ہمارا عمل فروع دین ہے، اور ہمارا جو اخلاق اور کردار ہے وہ ہمارا چہرہ اور نشانی ہے۔ عزیزوں، ایک پیڑ کو اگر آپ دیکھیں گے تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ یہ پیڑ کا ٹہنا کہیں بیچا جا رہا ہو، پیڑ کے جو جڑیں ہیں وہ کہیں بیچی جا رہی ہوں، پیڑ کی جو شاخیں ہیں وہ کہیں بیچی جا رہی ہوں۔ نہیں عزیزوں، پھلوں کو دیکھ کے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ باغ کیسا ہے۔ عزیزوں، ہمارا عقیدہ ہمارے عمل کو آگے نکالتا ہے، ہمارے عمل سے ہمارا کردار بنتا ہے، اور یہ کردار بناتا ہے کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں۔ یہ کردار لوگوں کے سامنے پیش ہوتا ہے، اور اس کردار سے انسان اندازہ لگا لیتا ہے کہ جس کا کردار ایسا ہے اس کا عمل کیسا ہوگا، جس کا عمل ایسا ہے اس کا عقیدہ کیسا ہوگا۔ انسان نیچے سے آگے شروع کرتا ہے، پہلے اپنے عقائد کو مضبوط بناتا ہے، پھر عمل کے اوپر توجہ دیتا ہے۔ جیسے ہی عمل پہ توجہ دیتا ہے اس کا کردار سنورتا سے سنورتا چلا جاتا ہے۔ درود پڑھے پر محمد و آلہ۔ آئیے کربلا سے میں مثال دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے حسین کی لگام فرس پہ ہاتھ ڈالا۔ سنا ہے آپ نے واقعہ؟ نہیں؟ مولا نے ایک جملہ کہا، اس ذات نے پلٹ کے کیا جواب دیا؟ کہا حسین میں آپ کی ماں کو پہچانتا ہوں، اس لیے میں کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں عقیدہ۔ یعنی حر نے اپنے عقیدے کا اعلان محرم سے پہلے کر دیا کہ میرا عقیدہ ایسا ہے، میں حسین کی ماں کو پہچانتا ہوں۔ دیکھا آپ نے، عقیدہ صحیح تھا۔ رحمت حسین کے بادل نازل ہو گئے، دھیرے دھیرے برسنا شروع ہوئے، حر پریشان ہو گیا، کیونکہ صحیح عقیدہ کہیں نہ کہیں انسان کو آگے متوجہ کر دیتا ہے۔ شب عاشور آتی ہے، اب یہ جناب حر کا عمل ہے، دھیرے دھیرے خیمے میں کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے جاتے ہیں۔ ایک راوی کہتا ہے میں دیکھتا رہا حر پوری رات پریشان ہے، یہ پریشانی عمل ہے۔ کیوں یہ پریشان ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس کا عقیدہ صحیح ہے، عقیدہ صحیح ہے۔ لیکن جیسے جیسے صبح نمودار ہوئی، آگے فیصلہ لے لیا کسے چھوڑنا ہے کسے اپنانا ہے۔ جب حسین کی بارگاہ میں گیا تو حسین نے بازو پکڑ کے کھڑا کر کے بتایا، حر تم تو ہمارے مہمان ہو، وہ تمہارا کردار تھا، یہ حسین کا کردار ہے۔ اگر انسان تھوڑی سی محنت کرے اور قدم آگے بڑھائے، پھر دیکھیں کس طرح سے انسان آگے بڑھتا ہے۔ عزیزوں، شب شہادت ہے چوتھے امام کی، کس طرح سے مولا نے حفاظت کی ہے ہمارا تصور نہیں کر سکتے۔ 35 سال، ایک دو دن نہیں، 35 سال امام کربلا کی یاد کو لے کے زندہ ہے۔ آپ اگر 12 اماموں کی زندگی کا مطالعہ کریں تو 2-3 ہی امام آپ کو ملیں گے کہ جنہیں نے 35 سال یا اس سے زیادہ 36 سال تو اس سے زیادہ کوئی نہیں امامت کی، جن میں سے ایک چوتھے امام۔ اللہ اکبر، سب انسان چند دن صبر نہیں کرتا، اور اس 35 سال میں مولا نے کیا کیا کارنامے انجام دیے فرصت نہیں آپ کے سامنے بیان کروں، بس ایک چیز بیان کروں گا۔ جب یزید نے آ کے مدینے پہ حملہ کیا
کربلا کا واقعہ ہوا، کربلا کے بعد قدم آگے بڑھایا اس ملعون نے، مدینے پہ آ کے حملہ کیا، تو لوگوں نے آ کے پناہ لی۔ کہاں پناہ لی؟ چوتھے امام کے گھر پہ، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور پناہ گاہ تھی ہی نہیں۔ اس طرح سے امام نے آ کے لوگوں کی رکھوالی کی، اور جو بھی موقع ملا کربلا کے مسائل کو بیان کیا۔ امام کا ایک اہم مشن تھا کہ لوگوں تک کربلا کو پہنچائیں۔ گھر سے باہر امام پہنچاتے تھے، گھر کے اندر پھوپھی پہنچاتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو کیا معلوم تھا کہ کربلا کے بن میں ہوا کیا۔ جب تک معلوم نہیں ہوگا، عزاداروں، ہم اسی لیے اپنا جلوس لے کے کبھی کبھی سڑک پہ نکلتے ہیں، تاکہ دنیا والوں کو بتائیں کہ 1400 سال کے بعد بھی ہم مظلوم کے طرفدار ہیں، ہم ظالم کے خلاف کھلی ہوئی تلوار ہیں۔ کیسے کیسے مسائل اٹھائے مولا نے۔ ایک زمانہ وہ آ گیا تھا کہ مدینے کے قصائی جب جانور کو ذبح کرنے چلتے تھے تو پہلے بچوں کو بھیجتے تھے کہ جاؤ گلی کے نکڑ پہ دیکھو کہیں سید سجاد تو نہیں آ رہی، اور جب مطمئن ہو جاتے تھے کہ نہیں مولا نہیں آ رہے ہیں، تب جانور کو ذبح کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر کہیں مولا کے سامنے ایسا ہوتا تھا تو ایک بات پلٹ کے پوچھتے تھے، اے قصائی ذرا یہ بتا، تو نے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا؟ وہ ہاتھ جوڑ کے کہتا تھا، مولا ہمیں دین نے یہی سکھایا ہے، جب تک ہم جانور کو سیراب نہیں کر لیتے تب تک اسے ذبح نہیں کرتے۔ بس جیسے ہی وہ جملہ کہتا تھا میرا مولا چیخ مار کے روتا تھا، ہائے مسلمانوں نے تو میرے باپ کو اس لائق بھی نہ سمجھا، ارے جسے 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا گیا۔ ہاں زادارو، ابھی آپ کے سامنے تابوت برآمد ہوگا، لیکن اس بات کا خیال رکھیے گا یہ اس انسان کا تابوت ہے جسے کوفے سے لے کر شام تک ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں طاقے خاردار پہنا کے پھرایا گیا۔ ہاں زادارو، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام،